لیکن اللہ رب العالمین اسی آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے، آسمان سے پانی کو ہمارے لیے برساتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اے دنیا والے لوگوں، ہم نے تمہارے لیے زمین کو بھی فرش بنایا، ہم نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، اور ہم نے آسمان سے تمہارے لیے بارش کو بھی نازل کیا، اور اسی بارش سے ہم تمہیں اس دنیا کے اندر روزیاں عطا کرتے ہیں۔ اور لوگوں، کبھی ہم نے اور آپ نے اس چیز کے اوپر تدبر و تفکر کرنے کی کوشش کی؟ رات کی تاریکی میں، رات کی اندھیری میں جب ہم اور آپ اپنے کمرے کے اندر جایا کرتے ہیں، اپنے بستر کے اوپر لیٹ جایا کرتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، جس رب کائنات کی زمین کے اوپر ہم چلا کرتے ہیں، جس رب کائنات کی آسمان کے نیچے ہم اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، جس آسمان کی بارش سے ہم اس دنیا کے اندر فائدہ اٹھایا کرتے ہیں، جس زمین کے اناج کھا کر کے ہم اس دنیا کے اندر توانائی حاصل کرتے ہیں، کیا ہم ان چیزوں کے اوپر تدبر و تفکر کرتے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم اور آپ ان چیزوں کے اوپر تدبر و تفکر نہیں کر سکتے ہیں تو ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ علم دین سے دور ہیں۔ ہمارے پاس ان چیزوں کے اوپر تدبر و تفکر کرنے کے لیے ایسا علم ہے ہی نہیں کہ ہم اور آپ ان چیزوں کے اوپر تدبر و تفکر کر سکیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے، دینی علوم کو اس لیے سیکھنا چاہیے، شریعت کے علوم سے اس لیے روشناس ہونا چاہیے تاکہ ہم اس دنیا کے اندر رب کائنات کی نشانیوں کے اوپر تدبر و تفکر کر سکیں، اللہ رب العالمین کی نشانیوں کے اوپر ایمان لا سکیں۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے ہر انسان کے اوپر دو طرح کے حقوق کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا۔ دو طرح کے حقوق ایسے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اوپر فرض قرار دیا، اور وہ حقوق ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور ان دونوں چیزوں کی ادائیگی کے لیے علم دین کی سخت ضرورت پڑتی ہے، علم دین کی، شریعت کی سمجھ کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک ایک انسان علم دین کو حاصل نہیں کرے گا وہ اللہ رب العالمین کی حقوق کو ادا نہیں کر سکتا۔ جب تک وہ انسان اس دنیا کے اندر علم دین کو حاصل نہیں کرے گا وہ انسان حقوق العباد کو بھی ادا نہیں کر سکتا۔ آج اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر تائرانہ نظر دوڑائے، ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنے باپ کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے ماں کے حق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک انسان یتیموں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک آدمی بیواؤں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم تو وہ ہے جو انسان اس دنیا کے اندر یتیموں کے حقوق کو غصب کر کے بیٹھے ہیں، ہم تو وہ ہے جو اس دنیا کے اندر بیواؤں کو ستا کر کے بیٹھے ہیں، ہم تو وہ ہے جس نے اپنے باپ کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے، ہم تو وہ ہے جس نے اپنے باپ کو تھپڑوں سے مارا ہے، ہم تو وہ ہے جس نے اپنے بہوؤں کے ذریعے اپنے ماؤں کو گالیاں دلوایا ہے۔ ہم کہاں سے حقوق کو ادا کریں گے؟ کیونکہ ہمارے اندر علم دین کی کمی ہے۔ تو علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم حقوق اللہ کو بھی ادا کر سکیں اور حقوق العباد کو ادا کر سکیں۔ آئیے سے آیت کریمہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے لوگوں کو رب کائنات کے حقوق کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رب کائنات کا حق تمہارے اوپر کیا ہے، تم اللہ رب العالمین کے حقوق کو کس طرح ادا کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے دنیا والے لوگوں تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کا حق انسان کے اوپر کیا ہے؟ حضرت
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں اللہ رب العالمین کا حق انسانوں کے اوپر کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا حق انسانوں کے اوپر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو اس دنیا کے اندر عدم سے وجود بخشا ہے ایک آدمی کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے یعنی اللہ کا حق یہ ہے ہر انسان کے اوپر کہ وہ انسان اپنے آپ کو شرک کی غلاظت سے دور رکھے اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اب ایک انسان اپنے قریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھے اپنے قریبان کے اندر ٹٹول کر کے دیکھے کہ آج ہماری زندگی اس دنیا کے اندر شرک کی غلاظت میں نہیں کٹ رہی ہے جب اپنے سماج کے اندر اپنے معاشرے کے اندر اپنے گھرانے کے اندر جب آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے آپ کو پتا چلے گا اگر ایک انسان گھر کے اندر نمازی ہے تو 5 انسان ایسے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ قبروں کے اندر قبروں کے سامنے سجدہ کرنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ بازوؤں کے اندر اگر تعویذ کو لٹکا لیا جائے تو بیماریاں دور ہو جاتی ہے میرے عزیز ساتھیوں یہی وہ انسان ہے جو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے حقوق کو فراموش کر رہا ہے آج ہماری زندگی شرک کی غلاظت میں کٹ رہی ہے میرے عزیز ساتھیوں جب ایک انسان علم دین کو حاصل کرتا ہے جب ایک انسان شریعت کو سمجھتا ہے جب ایک انسان احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور علم دین سے روشناس ہو جاتا ہے جب مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے جاتا ہے جب اساتذہ کے سامنے جا کر کے بیٹھ کر کے قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہے تو وہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے وہ انسان اپنے گھر والوں کو شرک سے بچاتا ہے وہ انسان اپنے آپ کو شرک سے روکنے کی کوشش کرتا ہے میرے عزیز ساتھیوں ہمیں معلوم ہے ہمیں یہ اندازہ نہیں کہ شرک کی حوالناکی کیا ہے ہمارے پاس دینی علوم ہے ہی نہیں ہم اور آپ کیسے سمجھیں گے کہ ایک انسان اگر شرک کی غلاظت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اس کا خامیازہ ایک انسان کو اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کیا بھگتنا پڑتا ہے اللہ رب العالمین کسی آیت کریمہ کے اندر واضح کرتا ہے کہ جب ایک انسان اس دنیا کے اندر شرک میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے ایسے لوگوں کی نیکیوں کو غارت کر دیتا ہے ایسے لوگوں کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے جو انسان شرک کی غلاظت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے میرے عزیز ساتھیوں ہم اور آپ چھوٹی بات سمجھ کر کے ایک انسان درگاہوں پر جا کر کے ایک انسان قبروں کے سامنے جا کر کے ایک انسان مزاروں کے سامنے جا کر کے ایک انسان باباؤں کے سامنے جا کر کے اپنے جبین نیاز کو خم کر دیتے ہیں ایک انسان اپنے جبین نیاز کو خم کر دیتے ہیں میرے عزیز ساتھیوں یہ علم دین کی کمی کا نتیجہ ہے ہم نے شرک کی حوالناکی کو سمجھائی نہیں یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ حقوق اللہ کو پورا نہیں کر سکتے تو ایک حقوق اللہ رب العالمین کا حق ہے دوسری چیز حقوق العباد ہے اور حقوق العباد میں اللہ رب العالمین کی حقوق کے بعد سب سے پہلا حق اگر کسی کا ہے تو وہ والدین کا ہے میرے عزیز ساتھیوں آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر والدین کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اپنے والدین کی نافرمانی میں اس کی خدمت نہیں کرتے نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ایک والدین کی خدمت کا نتیجہ کیا ملتا ہے اللہ رب العالمین کی یہاں اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنے والدین کی جو ہے اطاعت کرتا ہے ان کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اس کے لیے ایک انسان کو کیا کیا فضیلتیں حاصل ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے سامنے اس حدیث کو واضح کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنے والدین کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے اگر ایک انسان کو اس دنیا کے اندر والدین مل جائے ماں باپ میں سے کوئی ایک اگر اس دنیا کے اندر مل جائے اور اس کی خدمت گزاری کر کے اس کی اطاعت کرنے کے بعد اس کی فرما برداری کرنے کے بعد اگر ایک انسان اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا پاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ایسے انسان کے لیے تباہی ہو بربادی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے انسان کے لیے تباہی ہے ایسے انسان
انسان کے لیے بربادی ہے، ایسے انسان کا ناک خاک آلود ہو، تباہی ہو، بربادی ہو ایسے لوگوں کے لیے کہ جس کے پاس، جس کو اللہ رب العالمین نے والدین کی دولت اس دنیا کے اندر عطا کی، لیکن اس کی فرما برداری کرنے کے بعد، اس کی اطاعت کرنے کے بعد، اس کی جو ہے اس دنیا کے اندر خدمت کر لینے کے بعد اگر ایک انسان نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا سکا تو ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، دوسرے نمبر پر جو ہے اللہ رب العالمین کے حقوق کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ والدین کا حق ہے۔ آج ہم اور آپ اس چیز میں پیچھے ہیں، جس کا سب سے بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ آج ہم اور آپ علم دین سے دور ہیں۔ دوسرا حق اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر واضح کرتا ہے کہ دوسرا حق اس دنیا کے اندر ایک انسان کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے جب ایک انسان اپنے پروردگار کے حقوق کو ادا کر لے جائے، والدین کے حقوق کو ادا کر لے جائے، اس کے بعد ایک انسان پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرے، اس کے بعد ایک انسان مسکینوں کے حقوق کو ادا کرے، اس کے بعد ایک انسان یتیموں کے حقوق کو ادا کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اور آپ ان چیزوں کے حقوق کے بارے میں جانتے ہی نہیں، ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے، ہم ان چیزوں کے حقوق کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یتیموں کے مال کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ایک انسان ہے جو اس دنیا کے اندر یتیموں کے مال کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر واضح کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، دنیا کے اندر بسنے والے تمام کی تمام لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، اگر تم اس دنیا کے اندر یتیموں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کر رہے ہو، اگر تم اس دنیا کے اندر یتیموں کے مال کو غصب کر رہے ہو، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ اگر ایک انسان یتیموں کے اوپر ظلم کرتا ہے اور اس کے مال کو کھاتا ہے تو گویا کہ وہ انسان اپنے پیٹ کے اندر آگ کو داخل کر رہا ہے، گویا کہ وہ انسان اپنے پیٹ کے اندر انگارے کو داخل کر رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر وضاحت کر دی کہ جو انسان یتیموں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کرتا ہے، یتیموں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھاتا ہے، یہ وہ انسان ہے جو اپنے پیٹ کے اندر آگ کو داخل کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کسی کے حقوق کو بھی ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، اور جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر بے دینی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، جہالت کی حالت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ہم اور آپ علم دین سے دور ہو چکے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو علم دین کو اس لیے سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اس دنیا کے اندر اللہ کے حقوق کو بھی ادا کر سکیں اور حقوق العباد کو بھی ادا کر سکیں۔ یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز، ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر رب کائنات کی شریعت کے علوم کو اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اور آپ حلال و حرام میں تمیز کر سکیں۔ شریعت کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دے دیا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو حرام قرار دے دیا۔ اگر ایک انسان کے پاس علم دین نہیں ہے تو وہ انسان حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتا۔ آئیے ایک آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کئی ایسی چیزوں کو حلال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا، جن چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا، آج ہم ان چیزوں کو اس دنیا کے اندر حلال کر کے بیٹھے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور دنیا والے لوگوں کو میسج دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ کہیں پر اللہ رب العالمین ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ تو کہیں پر اللہ رب العالمین ایمان والے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔
اللہ رب العالمین ان تمام کی تمام آیت کریمہ کے اندر ایک انسان کو حرام چیزوں سے روک رہا ہے، ایک انسان کو یہ آگاہ کر رہا ہے کہ اے دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں، ہم نے تمہارے اوپر اس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر اس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر سود خوری کرو، تم کسی کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کرو، تم شراب نوشی کرو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے دنیا والے لوگوں، اس آیت کریمہ کے اوپر تدبر و تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر چھوٹی بات سمجھ کر کے حرام راستے کے اوپر چل جایا کرتے ہیں، ہم اور آپ سود خوری کو چھوٹی چیز سمجھ کر کے ہم دھڑلے سے انجام دے دیا کرتے ہیں۔ اے لوگوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ رب العالمین اس کی حولناکی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ایمان والو، اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہو تو تم سود خوری سے باز آ جاؤ، اگر تم ایمان والے ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے اس آیت کریمہ کے پہنچ جانے کے باوجود اگر ایک انسان اپنے آپ کو سود خوری سے نہیں روکتا ہے، اگر ایک انسان ناجائز طریقے سے دوسروں کے مال کو کھانے سے نہیں روکتا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک انسان اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ وہ انسان تیار ہو جائے، وہ انسان رب کائنات اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ اس طرح کی آیت کریمہ کے اوپر تدبر و تفکر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ہم اور آپ اس طرح کی آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں اور آپ کو اس کی حولناکی کا اندازہ نہیں، ہمارے پاس شریعت کی سمجھ نہیں، ہمارے پاس علم دین نہیں۔ ہمیں اور آپ کو علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کتنے ایسے عالم اور کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، کتنے ایسے سماج اور معاشرے کے اندر مفتی قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے جن لوگوں نے آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر شراب نوشی کو حلال قرار دے دیا، جبکہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے کہ ایمان والو، تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے شراب نوشی کو حرام قرار دے دیا، نشہ آور چیزوں کے استعمال کو حرام قرار دے دیا، اللہ رب العالمین نے جوے بازی کو تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا، تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے آستانوں پر اپنے جبین نیاز کو خم کرنے کو حرام قرار دے دیا۔ آج ہمارے سماج کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، شراب نوشی عام ہے، جوا بازی عام ہے، جو ہے آستانوں پر، مزاروں پر سجدے کرنا عام ہے۔ آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جوے بازی دھڑلے سے کھیلا کرتے ہیں، آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر شراب نوشی دھڑلے سے کیا کرتے ہیں۔ وہ سماج جو اس دنیا کے اندر سب سے معتبر اپنے آپ کو سمجھا کرتا ہے، وہ سماج جو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ حسن اخلاق میں اپنے آپ کو آگے سمجھتا ہے، وہ سماج بھی آج شراب نوشی میں عام ہے، وہ سماج بھی آج علم دین کے معاملے میں پیچھے ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اوپر ایمان لانے کی کوشش کریں، تب جا کر کے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر حلال چیزوں کو حلال سمجھ سکتے اور حرام چیزوں کو حرام سمجھ سکتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو علم دین اس لیے ہمیں اور آپ کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اور آپ حلال اور حرام میں تمیز کر سکیں۔ اور چوتھی چیز، علم دین ہمیں اور آپ کو اس لیے حاصل کرنا چاہیے، علم دین ہمیں اور آپ کو اس لیے سیکھنا چاہیے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، اپنے غریبان کے اندر کٹول کر کے دیکھیں، اپنے غریبان کے اندر تائرانہ نظر دوڑائیں۔ آج ہم اس دنیا کے اندر ساری کی ساری حرمت والی چیزوں کے اوپر آیت کریمہ سنا کرتے ہیں، ہم اور آپ تقریروں کے
کے ذریعے مسجدوں منبر و محراب سے ہم اور آپ خطبے کو سنا کرتے ہیں، ہر جمعے کے اندر ایک نہ ایک گناہ کے بارے میں ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کر پاتے۔ عمل نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری دلوں کے اندر خوف خدا نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر شعور دیا، عقل دیا، اور اس عقل سے اگر ایک انسان اس کان سے اگر ایک انسان آیت کریمہ کو سنتا ہے اور آیت کریمہ کو سننے کے بعد اگر ایک انسان عملی جامہ نہیں پہنا پاتا، احادیث مبارکہ سننے کے بعد اگر ایک انسان احادیث کے اوپر عمل نہیں کر پاتا، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر رب کائنات کا خوف نہیں، اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر موجود نہیں، جس کی وجہ سے ایک انسان نہ ہی آیت کریمہ کے اوپر عمل کر پاتا ہے، نہ ہی احادیث مبارکہ کے اوپر عمل کر پاتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے، علم دین کو اس لیے سیکھنا چاہیے تاکہ ہماری دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ آئیے ایک آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے، دنیا والے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، اے دنیا والے لوگوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر رب کائنات سے ڈرتے ہیں۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر یہ تصور کریں گے، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ سب سے زیادہ وہ انسان ڈرتا ہے جو سب سے زیادہ نماز کو ادا کرتا ہے، سب سے زیادہ وہ انسان اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے ہیں، جس کا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، اے دنیا والے لوگوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون ہے وہ انسان جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں سب سے زیادہ وہ انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے جو عالم ہوتا ہے، جو علم والے ہوتے ہیں، یعنی علم والے سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو علم دین اس لیے سیکھنا چاہیے، علم دین کو اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اس دنیا کے اندر رب کائنات سے ڈر کر کے اپنی زندگی کو گزاریں، اللہ رب العالمین سے محبت میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور ایک چھوٹی سی بات کو بتا کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ہمیں اور آپ کو علم دین اس لیے سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اس دنیا کے اندر یہ سوچ کر کے اپنے اولاد کو عالم دین بنائیں یا خود دین علوم کو حاصل کریں، تاکہ ایک انسان جب اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جائے تو ان کے اولاد ان کے جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کی ایک روش یہ ہو چکی ہے، آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ پیٹرن بن چکا ہے، جب ایک انسان اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، جب ایک انسان مر جاتا ہے تو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر یہ پیٹرن بن چکا ہے کہ مسجد کے امام کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ انسان فلاں انسان کی جنازے کی نماز پڑھائے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ایک انسان جب اپنے اولاد کو اس دنیا کے اندر دینی علوم سے روشناس کراتا ہے، جب عالم دین بناتا ہے، تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں اسے علم دین اس لیے حاصل کرا رہا ہوں تاکہ جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاؤں، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو یہ اولاد ہمارے لیے یہ اولاد ہمارے جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اور آپ علم دین کو حاصل کر کے، جنازے کی دعا کو حاصل کر کے اور ان کے جو اصول ہیں ان اصولوں کو سیکھنے کے بعد ہم جنازے کی نماز کو پڑھا سکے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ چند باتیں تھیں دین علوم کے حوالے سے، کیونکہ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسے ادارے کو قائم کیا جا رہا ہے جہاں پر ہمارے لیے یہ سنہرا موقع ہے، ہمارے لیے یہ ایک گولڈن چانس ہے کہ ہم اپنے اولاد کو دین علوم سے روشناس کرا سکیں۔ ہم خود اگر دین علوم سے دور ہے، علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے، اگر ایک انسان 20 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اگر ایک انسان ادھیڑ کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اگر ایک انسان 40 سال 45 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، تو یہ انسان بھی علم دین کو سیکھ سکتا ہے۔ ہمارے لیے سنہرا موقع ہے کہ ہم اور آپ علم
میں دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے و سننے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔